عمران خان کی ایک بنیادی ایجنڈا ہے رجیم چینج کا کہ اس کے نتیجے میں آپ نے احتساب ختم کرنا ہے، اور احتساب ہم عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آج جو نقطہ بنیادی طور کے اوپر جج صاحبان کے سامنے تحریک انصاف نے رکھا ہے، یہ پٹیشن تحریک انصاف کی ہے، اور اسی لیے اعظم صاحب بھارتی صاحب، ملکہ، میں، ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی پٹیشن ہے۔ آج جس نقطے کے اوپر بحث ہوئی ہے وہ سیکشن 25 اس کا جو سب سیکشن بی اے ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ سیکشن 25 جو ہے یہ پلی بارگین سے ڈیل کرتا ہے۔ پلی بارگین کیا ہے؟ پلی بارگین یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جا کے کہے کہ جناب آپ نے 10 ارب روپے کا میرے اوپر کیس ہے، میں یہ پیسے واپس کرنے کو تیار ہوں، میری آپ جو سینٹنس ہے وہ واپس کر دیں، تو آپ کو پیسے واپس ہو، آپ اپنے وہ پیسے واپس کرے گا اور اس کی سینٹنس ختم ہو جائے گی۔ یہ پلی بارگین ہے، لیکن اس کی کنوکشن ہو جائے گی، وہ 10 سال تک عہدے پہ نہیں رہ سکتا، کسی کے اوپر بلا بلا وہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ ایک بنیادی احتساب کا سیکشن ہے جس کے تحت بہت پیسہ نیب نے ریکور کیا ہے۔ نیب کا جو ٹوٹل خرچہ ابھی تک انویسٹیگیشن وغیرہ پہ ہوا ہے وہ تقریباً 18 ارب روپے نیب نے 1997 سے لے کے اب تک جو ہے وہ تقریباً اپنے انویسٹیگیشنز وغیرہ کے اوپر خرچ کیا ہے، لیکن اس سے بہت بڑا پیسہ نیب نے ریکور کیا، اور زیادہ تر پیسہ انہوں نے پلی بارگین سے ریکور کیا۔ اب اس حکومت نے آ کے کیا کیا؟ اس حکومت نے آ کے جو امینڈمنٹس کی اس میں سیکشن 25 کی امینڈمنٹ بھی شامل کی۔ سیکشن 25 کی امینڈمنٹ انہوں نے یہ کی ہے کہ جی جو بھی پلی بارگین ہوا ہے آپ نیب میں درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے پلی بارگین کیا تھا یہ میں نے انڈر کوئرجن کیا تھا، لہٰذا میرا یہ ختم کر کے مجھے پیسے واپس کیے جائیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں روپے نہیں، کئی ارب روپے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے ان لوگوں سے جن سے آپ نے یہ پیسے ریکور کیے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے آصف زرداری۔ وہ کیسے؟ کہ ان کے جو پیسہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 32 اکاؤنٹس جو سرفیس ہوئے تھے، جو فیک اکاؤنٹ تھے، ان اکاؤنٹس میں ہزاروں ٹرانزیکشنز جو ہوئی تھیں، ان کو یہ جو حسین لوائی تھے اور جو انور مجید تھے، انہوں نے ان اکاؤنٹس کو کیا کہا کہ وہ بعد میں انہوں نے اس کے ساتھ پلی بارگین کر لیا، اور دوسروں کو جو باقی اکاؤنٹ بچے تھے ان کو کہا کہ جی یہ ہم نے ایمنسٹی میں ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں۔ جو اکاؤنٹ انہوں نے ایمنسٹی میں جو فیک اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے، نیب نے کہا یہ تو آپ کے خلاف ایویڈنس ہے کہ آپ یہ پیسہ رشوت کا ہے، لہٰذا ان اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ نیب کو دیا گیا، حکومت کو دیا گیا، اور انور مجید، حسین لوائی، آصف زرداری نے اپنی ان سے جان بچائی۔ اب یہ ترمیم کر کے زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہی پیسہ جو انہوں نے حکومت کو دیا وہی پیسہ واپس لینے کے چکروں میں، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھا، پاکستان میں جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمارا جو کلاسک جسٹس سسٹم ہے وہ تو بیٹھ گیا ہے۔ جسٹس سسٹم کیا تھا؟ ایک وکیل ملزم کا ہوگا، ایک وکیل پروسیکیوشن کا ہوگا، یعنی جو الزام علیہ ہے ان کا ہوگا، وہ ملزم کے خلاف آرگومنٹس دے گا، یہ ملزم کے حق میں دے گا، اور جج اس کا فیصلہ کرے گا۔ اب اس کیس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملزم ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میرے خلاف مخالف وکیل کون ہوگا، لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو تمام لوگ جنہوں نے اربوں روپے کی پلی بارگینز کی، یہ نیب کے ساتھ مل کے اب وہ پیسے واپس لیں گے۔ اب یہ پیسہ سیلاب زدگان کے اوپر خرچ ہونے والے پیسوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ پیسہ ابھی تک جو پاکستان میں آیا ہے، جتنی امداد ملی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایکچولی عمران خان نے جو اپنی 3 ٹیلی تھونز میں جتنا پیسہ جمع کیا یہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سارا پیسہ اب زرداری، شریف، یہ لوگ واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا کام انہوں نے کیا کیا ہے؟ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ جی جو اونس آف پروف ہے وہ اب ایکیوزڈ پہ نہیں ہوگا۔ اب جو نواز شریف کے اوپر کیس پینڈنگ ہے ایون فیلڈ کا، اور یہ کہا ہے کہ 1985 سے یہ سمجھا جائے گا کہ اونس آف پروف کا معاملہ نہیں ہے۔ نواز شریف کے اوپر جو کیس پینڈنگ ہے وہ کیا ہے کہ جو پراپرٹیز آپ کی لندن میں، پارک لین میں ہیں، جن کی قیمت اربہ روپے ہے، آپ نے بتانا ہے کہ اس کے سورسز کیا ہیں۔ اس امینڈمنٹ کے بعد نواز شریف کا کیس آپ نے کلیئر کر دیا۔ اس کے ساتھ
शहबाज शरीफ के अकाउंट में 24 अरब रुपया है, आपने शहबाज शरीफ का जो है वो क्लियर कर दिया। जरदारी साहब के अकाउंट्स जो हैं उनमें मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये तो 32 अकाउंट्स तो वो फेक अकाउंट्स हैं जिसमें डिक्लेयर्ड है 5,000 करोड़ के करीब रुपया। इसके अलावा जो रेफरेंसेस हैं जिनके ऊपर प्रॉपर्टीज हैं वो जरदारी साहब क्लियर हो गए। और इस कानून के ऊपर पार्लियामेंट में एक बहस नहीं हुई, ना सेनेट में बहस हुई, असेंबली में बहस हुई। और आप देखिए कि क्या निज़ाम है कि भेड़ बकरियों की तरह जो सारे हमारे ये जो नून लीग वगैरह पीडीएम के एमएनएस बैठे हुए हैं, जिनका अपना शायद कोई पैसे का इसरा ना हो, अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए उनसे मोहरें लगवाई गई। और फिर ये लोटे जो हमारे राजा रियाज एंड कंपनी और ये सारे गए थे, इनकी भी मोहरें जो हैं वो उसके ऊपर लग गई और सेनेट में भी बहस ही नहीं हुई। सो ये कानून जो है इसके ऊपर आज ये गुफ्तगू हुई है, आज इसके ऊपर ये बहस हुई है, कल इसके ऊपर अगली बहस जो है वो जारी रहेगी। और हम आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि ये जो कानून बनाया गया है ये बिल्कुल गलत है और इसकी कोई तुक नहीं बनती और ये कानून इंशाअल्लाह नैब का जो है वो सेट असाइड होगा। दो और मामलात के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, ये तो इस केस से मुतालिक था। कल मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज वो लंदन पहुंच गई हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी बोंगी मारी कि इसके बाद पाकिस्तान में साइफर ही आना बंद हो जाएंगे। देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि इनमें कोई भी बंदा इस लीडरशिप में ऐसा नहीं है जो किसी को दो लफ्ज़ बता ही दे बात करने से पहले। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइफर क्या होता है। हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसके अंदर एक साइफर डिपार्टमेंट है, हर जो हमारी एम्बेसी है उसके अंदर साइफर डिपार्टमेंट्स हैं। साइफर ये होता है कि हमारा एम्बेसडर जो है वो अपने मुल्क को एक टेलीग्राम भेजता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि कोडिफाइड होती है और वो कोडिफाइड जो सिस्टम है उसको हम साइफर कहते हैं। साइफर एक सिस्टम है, ये कोई खत या टेलीग्राम नहीं है, सिस्टम है। उसका जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट को कैसे लिया जाए। अब मरियम नवाज शरीफ के नज़दीक ये कहना अमेरिका का या किसी मुल्क का कि आपका वज़ीर आज़म जो है वो बदलेगा तो हम आपसे ताल्लुकात रखेंगे, नहीं बदलेगा तो ताल्लुकात हमारे नहीं होंगे, ये मरियम नवाज शरीफ और इस जैसे नून लीग के कई और जो लोग जो बात करते हैं उनके लिए नॉर्मल होगा, पाकिस्तानियों के लिए नॉर्मल नहीं है। ये कहना कि एक मुल्क हमें ये हुक्म करेगा कि ये वज़ीर आज़म होगा तो हमारे ताल्लुकात होंगे, ये वज़ीर आज़म नहीं होगा तो ताल्लुकात नहीं होंगे, अनएक्सेप्टेबल है। और मरियम नवाज़ को कोई बंदा मेरे ख्याल में जो तारक फातमी साहब 24/7 उनके साथ होते हैं, उन्हीं से पूछ लें कि साइफर होता क्या है, ताकि आइंदा जब वो बात करें तो कोई अकल की बात और वो बात कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन के बारे में। आज इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक को इमरान खान के अकाउंट्स के लिए लिखा है। ये फैसला महफूज हो चुका था, वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब थोड़ा बहुत भी इससे मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन कानून नहीं जानता, क्योंकि अगर वो कानून जानते होते तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो शहादतें होती हैं, जो दस्तावेज़ात होती हैं, वो उस वक्त पेश की जाती हैं जब केस चल रहा होता है। जब फैसला महफूज हो जाता है आप उसमें नई एविडेंस शामिल नहीं करते और वकीलों को सुने बगैर आप शामिल नहीं करते। आज आपने इलेक्शन कमीशन को कहा, स्टेट बैंक को कहा है कि आपको भेजें और हम उसके बाद फैसला करेंगे। अब आपको ये केस खोलें दोबारा और दोबारा हमारे लॉयर्स जो हैं वो उसके ऊपर आर्गू करें। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, इमरान खान के फैसला तो होना चाहिए, तोशा खाना का, किसी का भी फैसला होना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग केस किधर गए हैं? हमने तो उनकी कभी बात ही नहीं सुनी आपसे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बाकी यूसुफ रजा गिलानी, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ के ऊपर जो तोशाखाना केस हैं वो किधर गए हैं? उनकी तो हमने कभी बात ही नहीं सुनी आपसे। तो मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक लॉन्ग आर्म बन गया है PMLN की और PDM की, जिसकी वजह से सारे मुल्क का जो सिस्टम है वो बैठ गया है। अब इन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन को अपना एक मातहत इदारा बनाया, अब उन्होंने नैब को एक बिल्कुल ही डमी इदारा बना दिया है। एक तरफ पाकिस्तान में पैसे करप्शन वो हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से। तो ये सारे मामलात का जो हल है वो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान आज लाहौर हैं, कल पेशावर थे। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान से 2 से
2.5 ملین یعنی 20 سے 25 لاکھ لوگ پورے انشاءاللہ اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد سے لے کے پشاور تک اور فیض آباد سے لے کے لاہور تک لوگوں کے سر ہی سر ہوں گے. اور آپ کو انشاءاللہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ انہوں نے جانا کدھر ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں اب بھی اپنی جو معاملات ہیں ان کے اوپر غور کر لیں, دیر ہو جائے گی ورنہ. فواد چودھری صاحب آرمی چیف نے آج بیان دیا ہے کہ وہ سیاست سے فوج الگ ہو چکی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ فوج واقعی سیاست سے الگ ہو چکی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ مدت پوری ہونے پہ ریٹائرڈ بھی ہو جائیں گے, انڈیا دیا. آرمی چیف کا بیان بڑا جو اکانومی کے متعلق انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی صائب ہے اور بالکل درست بات کر رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے معاشی استحکام کیسے آئے گا اگر آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہے. اور سیاسی استحکام جو ہے اس میں دونوں کی ایک تو ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں کی کہ وہ آپس میں بیٹھ کے رول آف دا گیم بنائیں, اور دوسری اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کتنا حصہ لینا ہے سیاست میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت آ جائے پھر اس کو بدل دیں, پھر دوسری آ جائے اس کو بدل دیں, پھر تیسری آئے اور ساتھ ہم کہیں کہ نہیں اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا. سو میرا یہ خیال ہے کہ چیف صاحب نے جو اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہے وہ بالکل درست ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو سیاسی استحکام کے لیے اپنا جو کردار ہے اس کو دیکھنا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو جو کافی اینکر کی ملاقات ہوئی ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک یہ 5-6 نام ہیں ان میں سے کسی ایک جنرل سے کوئی ایشو ہے, ان کے حوالے سے ان کے خدشات بھی ہیں اور تحفظات بھی ہیں. تو آپ کو سمجھتی ہیں کہ تمام جو جنرلز ہیں وہ قابل ہیں اور چیف آرمی اسٹاف لگنے کی ان کی اہلیت ہے, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کے اوپر جو ہے کوئی ایشو ہے آپ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جرنلز یہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں وہ سارے جرنل جو ہیں وہ ایک پروسیس سے آتے ہیں, ان تمام کا احترام ہے. ہمیں لگنے والے پہ پرابلم نہیں ہے, ہمیں لگانے والوں پہ پرابلم ہے. لگانے والوں کی لیجٹیمیسی نہیں ہے, نہ ان کی پولیٹیکل لیجٹیمیسی ہے, نہ وہ الیکٹڈ ہے اور نہ ان کا کوئی اور نام. فواد بھائی جب 2014 میں آزادی مارچ آیا تب تو بڑوں کا ہاتھ بھی تھا آپ کے سر کے اوپر, تب آپ 20 سے 25 لاکھ لوگ اکٹھے نہیں کر پائے, اب تو ان کا ہاتھ بھی نہیں, کیوں تو لگتا ہے 20 سے کہ 25 لاکھ کیسے اکٹھے کریں گے؟ پاکستان میں ہوا یہی ہے کہ جب بڑوں کا ہاتھ نہ ہو تب بھی 20-25 اکٹھے ہوتے ہیں. ایسا یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ فیض آباد سے لوگ لاہور تک ہوں گے, لوگ ہی لوگ ہوں گے, وہ برستا جیلم ہوں گے یا برستا موٹر پہ ہوں گے؟ دونوں طرف موٹر وے پہ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ جیلم میں بھی ہوں گے, لگ پتہ جائے گا. سیلفی میں نظر آئیں گے 25 لاکھ.